اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینائی کے ناظرین کو اس وقت سینسا سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان کاشف شبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آزاد کشمیر کی بدلتی سیاسی صورتحال اور آزاد کشمیر کے اندر موجودہ حکومت کا تقریباً آخری سال چل رہا ہے۔ سیاسی حوالے سے بہت سی تبدیلیاں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور حلقہ سینسا کے اندر 2 روز قبل سیاسی میدان میں ایک بہت بڑی تبدیلی اور ایک بہت بڑی شخصیت نے، جس کا سیاست کے اندر ان کے خاندان کا ایک اپنا معیار بھی ہے، مقام بھی ہے اور وقار بھی ہے۔ میری مراد راجہ افتخار خان صاحب، جو نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بھی ہیں اور ہر دور میں نوجوانوں کے حوالے سے ان کا سیاست کے اندر بڑا عمل بھی اور بڑا کردار بھی رہا ہے۔ مسلم کانفرنس کے اندر بھی راجہ افتخار خان کا یوتھ کے حوالے سے پورے آزاد کشمیر کے اندر بڑے بڑے پروگرامز، بڑی بڑی ریلیاں اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کام، مسلم کانفرنس کی کامیابی ترقی کے لیے ان کا کام منفرد اور یکتا رہا ہے۔ وہ کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے مسلم کانفرنس کو چھوڑا، مسلم لیگ کو اپنایا، اور آج ایسی کون سی بات نے ان کو مجبور کر دیا کہ مسلم لیگ نون کو انہوں نے خیر آباد کہنا شروع کر دیا؟ بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کے علاوہ میں نے نصیر لیگ کو چھوڑا۔ یہ اور بہت کچھ ہم پوچھیں گے آج کے اس خصوصی پروگرام میں راجہ افتخار خان صاحب سے۔ رائے صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت آج کے NI کے لیے نکالا۔ آپ نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی، وقت دیا، جب بھی آپ سے وقت مانگا آپ نے وقت دیا۔ کس کروٹ آپ کی سیاست کا اونٹ بیٹھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کاشف بھائی، بہت تفصیل سے آپ نے بات کی ہے، اور دل تو کرتا ہے کہ میں بھی اپنی ساری صورتحال واضح کروں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ دن تھے کہ تیری یاد تھی سرمایہ زیست، آج تیرا نام لیتا ہوں تو دل دکھتا ہے۔ مسلم کانفرنس میں میرا دور جو گزرا ہے وہ طالب علمی دور تھا۔ فرسٹ ایئر سے میں نے شروع کیا، لیکن میں گھر بیٹھا نہیں ہوں، میں نے جماعت کو مضبوط کیا۔ وجوہات اگر میں بیان کروں تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ راجہ فاروق حیدر خان جب جماعت کے صدر بنے مسلم لیگ نون کے، تو وہ ہمارے گھر تشریف لائے، اور ایک ہی بات انہوں نے کی ہے کہ ہمیں صرف آپ چاہیے، جماعت کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے کوئی تحفظات تھے 1 2 3 4 5، جو ایک بھی تحفظات ہمارا پورا نہیں ہوئے۔ یعنی جو ہمارے مطالبات تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، برای یہ لمبی تفصیل ہو جائے گی، وقت بہت کم ہے اور میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس لیگ میں آئے تھے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی لیگ تھی، ہم اس لیگ میں آئے تھے جو میاں نواز شریف کی لیگ تھی، ہم اس لیگ میں نہیں آئے تھے جو صرف راجہ نصیر احمد خان کی لیگ تھی۔ یہاں حلقہ سینسا یا ڈسٹرکٹ کوٹلی میں بات کروں تو ہم اس وین پہ، راجہ فاروق حیدر خان کا ایک وین تھا، ہم اس کے ساتھ آئے، اور اس وین میں یہ ہمارا 4 سالہ دور تقریباً ہونے کو ہے، ہم اس جماعت میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے۔ راجہ نصیر پچھلے 2011 کے الیکشن میں اس نے 270 یا کچھ اس طرح کی ووٹ لے کر جیتا ہے۔ تو جب ہم آئے تو ہم نے راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہا تھا کہ راجہ صاحب، ہم آپ کو یہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ اگر ہم نے 10,000 سے ابو اس کو لیڈ نہ دی تو سمجھنا کہ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ تو راجہ نصیر نے 10,000 ابو لیڈ لے کر جیتے ہیں۔ یہ کمال تھا نون لیگ کا، یہ کمال تھا ہماری اس ٹیم کا، لیکن میں اس گہرائی میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ لیکن صرف اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں میرٹ کی دجیاں بکھیری جائیں، جہاں انصاف نہ کیا جائے، تو میں بار بار میرے بہت سارے لائیو انٹرویو بھی چلے ہیں، تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی،
اس کے گوشہ گندم کو جلا دو۔ میں اتنا بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے، سخت مایوسی ہوئی ہے، اور مایوسی اس لیے ہوئی ہے کہ میرٹھ کی دجیاں بکھیری گئی۔ راجہ نصیر، یہ دیکھیں، میں ایک مختصر کاشف بھائی، میں محکمہ برقیات کی بات کرتا ہوں کہ یہاں حکومت نے اربوں پیسے لگا کر یہاں دفاتر قائم کیے۔ آج کوئی بھی چیز آپ کو ایک سنگل جو ہے ڈی جو آتی ہے، ایک سنگل ڈی جو 500 کی ملتی ہے یا 200-400 کی ملتی ہے، وہ بھی چٹ لے کر راجہ نصیر صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور میں گارنٹی کے طور پر کہتا ہوں، میں نے کہا تھا راجہ صاحب سے بھی، راجہ نثار صاحب سے بھی ایک موقع پر، کہ آپ مہربانی کریں یہاں سے دفتر وغیرہ یہ جو ملازمین ہیں ان کو نوئی سوٹا بٹھا دیں، ان کے گھر بٹھا دیں، کوئی کھمبا، کوئی تار، کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں وہاں سے جا کر ملتی ہے۔ اگر تو یہ بات ہے، اگر اسی جماعت کا یہ ویژن ہے، اگر اسی جماعت کو ایسے لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ جو نون تھی میاں نواز شریف کی، یا راجہ فاروق حیدر کی نون لیگ تھی، سکندر یاد صاحب کی نون لیگ تھی، یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف نصیر لیگ ہے۔ اور اگر یہ نصیر لیگ ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرا احتجاج ہمیشہ جب کسی پر ظلم ہوا ہے تو میں سامنے آیا ہوں۔ میرا ضمیر نہیں رہ سکتا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور کسی غریب کے ساتھ ظلم ہوتا میں دیکھتا رہوں۔ جماعت کی بھی پاسداری کرنی پڑتی ہے، اس کے منشور کی بھی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بلا طاق رکھ کر یہ جو ریاست نامی چودھری گجر قبیلے سے اس کا تعلق ہے، انتہائی غریب آدمی ہے۔ اور کاشف بھائی، میں میڈیا سے کہتا ہوں، میں ساری میڈیا سے کہتا ہوں کہ آئیں آپ وزٹ کریں، وہاں دیکھیں اس کو، اس کی اپنی ذاتی زمین جس پہ 50 سال سے اس نے اپنا مکان بنوایا ہوا تھا، وہ مکان گر گیا بیچارے کا، یا اس نے کوئی پیسے، اس بچے باہر گئے یا کسی طریقے سے اس کے پاس کوئی پیسے آئے تو اس نے ایک نیا مکان تعمیر کیا ہے۔ خالصہ سرکار کے 2 مرلے 3 مرلے اس میں آ گئے اس میں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رات کے اندھیرے میں 2 بجے جا کر اس کا مکان مسمار کر دیں۔ ہم سے کس نے بات کی ہے؟ راجہ افتخار صاحب، کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ حلقہ 3 جو سینس آیا ہے، ریاست کے اندر کوئی ریاست قائم ہے جس کے حوالے سے آپ کے ہمیشہ تحفظات رہے ہیں؟ اور دوسری بات، کیا راجہ افتخار خان اور اس کے خاندان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ممبران اسمبلی کو کامیاب کروانا ہے، ان کو اسمبلی تک پہنچانا ہے، ان کو اقتدار دلوانا ہے، اور جب ان لوگوں کو اقتدار مل جائے تو آپ نے اپوزیشن کی سیٹوں پر بیٹھ جانا ہے اور اپوزیشن سنبھال لینی ہے؟ کیا یہ آپ کی سیاست کے حوالے سے کوئی اچھی بات سامنے ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے؟ آپ کامیاب کروا کے لوگوں کو آگے بھیج دیتے ہیں لیکن خود آپ اپوزیشن کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ یہی کردار آگے بھی آپ کا رہے گا یا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ کاشف بھائی، ایک تو یہ بات ہے کہ میں میرے بڑے بھائی راجہ ضیاء الحمید، وہ انتخابی سیاست میں تھے، میں سیکنڈ لائن پہ ان کے حکم کی تعمیل کرتا رہا، جیسا ان کا حکم تھا اس پہ چلتے رہے۔ ایک تو جو جماعتی ڈسپلن ہوتا ہے، ہمیں جو تربیت ملی ہے کہ آپ جس جماعت میں اس کے ڈسپلن کا، اس کے حقوق کا، اس کے پاسداری ضرور کریں، جو ہمیں چیز ملی ہے اس پہ ہم کام کریں۔ سکندر یاد صاحب ہوں، راجہ فاروق حیدر صاحب ہوں، ہم نے ہمیشہ اپنے قائدین کے اس ویژن کی تکمیل کے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ راجہ نصیر جب الیکشن لڑ رہا تھا تو اس کے مقابلے میں اس حلقہ 3 سینسا سے بڑے لوگ قد کاٹ والے لوگ 7-8 لوگ اگر کہیں تو میں نام بھی گنوا سکتا ہوں، یہ سارے لوگ متحد تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں ٹکٹ نہ ملا تو ہم راجہ نصیر کی مخالفت کریں گے۔ لیکن جب راجہ فاروق حیدر ہمارے گھر آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو برابر کے مقام دیں گے، ہم آپ کو کبھی بھی اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، تو ہم نے پھر اس جماعت کی پاسداری کی اور راجہ نصیر کو جتوایا۔ رہا سوال کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی ہمیشہ حلال چیز کی لگتی ہے، حرام کی نہیں لگ سکتی ہے۔ ہم نے جماعت کے لیے بھی قربانی کی، ہم نے ان قائدین کے لیے بھی قربانی کی، اور ہم اب کبھی بھی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، سورج اس طرف سے اس طرف اگر نکل آئے تو یہ بات بالکل اٹل ہے کہ ہم راجہ نصیر احمد خان صاحب کی کسی صورت سپورٹ نہیں کریں گے۔
راجہ نصیر احمد خان جو اس وقت وزیر حکومت بھی ہیں، وہ جس مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں یا وہ جس مسلم لیگ نون میں ہیں، کیا راجہ فاروق حیدر خان کی بھی وہی مسلم لیگ نون ہے؟ کیا اگر آپ کے تحفظات ایک ایم ایل اے پر ہیں، ایک وزیر پر ہیں، تو کیا آپ کے تحفظات وزیر اعظم پر نہیں ہیں اور جو پارٹی کے صدر بھی ہیں؟ دیکھیں جی کاشف بھائی، بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، یہ بہت لمبی فہرست ہے، اگر میں اس میں چلا جاؤں تو آپ کا بہت سارا ٹائم کا ضیاع ہوگا. میں نہیں چاہتا ہوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں راجہ نصیر صاحب کو 30,000 سے ابو ان کو ووٹ ملے. راجہ نصیر صاحب نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر جب یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری کوئی برادری نہیں ہے، تو ان کے لیے چاہیے کہ میرا وہ 35,000 ووٹ جو ہے وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے. جب آدمی ایک ایم ایل اے کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر تو اس کے لیے اپوزیشن کے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے. لیکن راجہ نصیر نے ایسا نہیں کیا. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ آپ نے گھر سے آپ نے سگے بھانجے، سکے بھتیجے، ایک فوج ہے ان کو بھرتی کیا ہے اور گیسٹڈ افسر بھرتی کیا ہے. یہ پورا حلقہ 30,000 کا حلقہ ووٹر جو ہے یہاں 32,000 35,000 ان کے ووٹر ہیں. اس میں ان کا حق نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، شکل و صورت سے کسی سے پیچھے تھے. یہ اگر زیادتیاں اگر گننا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ راجہ نصیر کا جو کل ہے وہ بہت برا ہے. مختصر سوال، اور اس سوال کا جواب بھی مجھے مختصر چاہیے. کیا آپ کو پرانا گھر مسلم کانفرنس آج اس وقت اس کیفیت میں آپ کو یاد آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، دو چیزیں، یہ بہت لمبی بات ہو جائے. میں نے کہا ہے نا کہ اس گھر میں ہم اپنے گھر کی طرح رہے. یہ اپنا چھت جو ہے جس میں اس وقت میں بیٹھا ہوں اپنے گھر میں اس مسلم کانفرنس کو اپنا گھر سمجھتا رہا ہوں. مسلم کانفرنس قیامت تک نہ چھوڑتے ہم. مسلم کانفرنس سے بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ وہاں سے نہیں ہوئی. دیکھیں جماعتیں کوئی جنت کا ٹکٹ تو دیتی نہیں. جماعتوں میں انسان جاتا ہے تو وہ کس کے لیے جاتا ہے؟ اللہ کا دیا سب کچھ بہت ہے، لیکن جماعتیں اس کا ریگارڈ کرتی، اس کا صلہ دیتی ہیں. ہمیں جو صلہ ملا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ چیز بھی آپ کے سامنے. مسلم کانفرنس راجہ افتخار صاحب آپ نے چھوڑی، مسلم لیگ نون میں گئے، اور آج مسلم لیگ نون کو بھی آپ خیر آباد کہہ رہے ہیں. کیا کون سا ایسا سیاسی گھونسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو یہ امید نظر آ رہی ہے کہ شاید اگلا آپ کا سیاسی گھونسلہ آپ کی امیدوں کے مطابق ہو؟ دیکھیں جی، سیاست کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. سیاست شوق ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک اگر کوئی بات کرے تو اس وقت عبادت جو ہے وہ سیاست ایک عبادت کا نام ہے. ہم سچے دل سے، میرے بھائی ضیاء حمید 50 سال سے میدان عمل میں، اور ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں غریب عوام کے لیے. اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے مسلم کانفرنس چھوڑ کر نون میں آئے تھے. مسلم کانفرنس تو ساری کی ساری ضم ہو گئی تھی نون لیگ میں. ہم پھر بھی وہاں کھڑے رہے، ہم پھر بھی وہاں اس مسلم کانفرنس میں کھڑے رہے. جب ہم نے دیکھا ہے کہ اب مسلم کانفرنس کی طرف سے ہمیں وہ رسپانس، وہ عزت، وہ مقام جو ہمیں ملنے والا ہے، ہم نے اسٹینڈ کیا، وہ نہیں ملا، تو پھر ہمیں نون لیگ میں جانا پڑا. لیکن نون لیگ میں ہم بے عزت ہونے کے لیے نہیں گئے. میرا یہ کہ ایک ایم ایل اے ہے، میں سمجھتا ہوں، میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں، اللہ معاف کرے، کہ جاتی عمرہ میاں نواز شریف کے گھر جانے کے لیے ان لوگوں کو اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. لیکن راجہ افتخار کو یہ اعزاز ہے کہ آج بھی اگر میں جاؤں تو میری گاڑی جو ہے وہ سیدھی تیر جو ہے وہ اندر میاں نواز شریف کے گھر کے اندر ان کے گراج میں کھڑی ہوتی ہے. مجھے عزت مقام بہت ملا ہے وہاں، مجھے اس سے کوئی شک نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس حلقے کی نون جو ہے وہ صرف نصیر لیگ ہے. نصیر لیگ کو جو پسند ہے وہی نون لیگ کا ہے، اور جس کو نہیں پسند وہ نہیں ہے. تو ہم چپلوسی نہیں کر سکتے. غیرت مند لوگ ہیں، بے غیرتی نہیں کر سکتے. وہ ایک قتیل شفائی کا ایک شعر ہے کہ قتیل اس سا منافق نہیں زمانے میں جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. آخری کوشچن ہے راجہ افتخار صاحب،
آپ حلقے کے عوام کو، غریب لوگوں کو، پچھڑے طبقات کو، نظر انداز لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کاشف بھائی وہ دور گزر گیا، حلقے کا وہ دور الحمدللہ۔ اب پڑھے لکھے باشعور لوگ جو ہے وہ 95% لوگ باہر ہیں۔ وہ مسلم لیگ نون میں وہ سامنے آج سپا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ آج مخالفت پہ سامنے آ رہے ہیں۔ انہیں کوئی بندہ نہیں مل رہا ہے جس کے پیچھے وہ چل سکیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم بربریت کا دور ختم ہونے والا ہے، اس ظلم کی سیاہ رات کا دور ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ان لوگوں کو تحفظ چاہیے، وہ تحفظ ہم دیں گے، ہم دن رات ہم ان کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے، اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ جو کل کا دن آئے گا انشاءاللہ وہ ایک نیا دن ہوگا، اس میں ایک نیا پیغام ہوگا اور ایک اچھا ویژن ہوگا، جس کی تکمیل تک انشاءاللہ اس کی تکمیل تک اگر ہماری جان بھی جاتی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ کسی ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، آخر دم تک کھڑیں گے۔ اور یہ بات مت بولیے کہ ظلم کی سیاہ رات وہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس کی صبح ضرور ہوتی ہے انشاءاللہ، اس کی صبح ہونے والی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ آج دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ میں نے نون لیگ چھوڑ دی، ایک چھوٹا سا لفظ میں نے کہا تھا، میں نے نون نصیر لیگ چھوڑ دی تھی۔ یہ ہمارا کنسیپٹ ہے اس سلسلے میں کہ دیکھیں ساری زندگی جس پلیٹ میں راجہ نصیر پل پڑھ کر بڑا جوان ہوا، یعنی یہ کہنا کہ مسلم کانفرنس نے اسے گلی سے اٹھایا اور آسمان تک پہنچا دیا۔ اس نے جب اس مسلم کانفرنس کو چھوڑا نون لیگ میں گیا، کسی سے نہیں پوچھا، اور اس کے ساتھ سارے لوگ مل چلے گئے کہ چلتی کا نام گاڑی ہے، اس کی طرف ہوگی۔ لیکن آج خدا نخواستہ میں نے بہت سارے راستے روکے بھی ہیں۔ اگر کچھ سچی بات جو ہے نا وہ آپ سے رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ظالم لوگوں کا ہم نے راستہ روکنا ہے، وہ کس طریقے سے روکنا ہے۔ اب اقتدار کی سیڑھی تک پہنچنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ تھے راجہ افتخار خان صاحب۔ حلقہ سنسا سے ان کا تعلق ہے اور ان کا پولیٹیکلی ایک خاندانی حوالے سے بھی بڑا اچھا مثبت بیک گراؤنڈ رہا ہے۔ مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے اور آج مسلم لیگ نون سے بھی دل برداشتہ ہو کر اس کو خیر آباد کہنے والے ہیں۔ ان کے خیالات ہم نے KNI کے ناظرین تک پہنچائے کہ یہ مستقبل میں کون سا سیاسی لائے عمل اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان کاشف شبیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔